منظر تھا جب تیرا خدا خطاب کر رہا تھا، انبیاء خطاب سن رہے تھے اور پروردگار یہ کہہ رہا تھا، اے گروہ مقدس، اے انبیاء کے گروہ، دیکھو ہم نے تم کو نبوت عطا کی ہے، تمہارے بن مانگے عطا کی ہے، تم کو رسالت عطا کی ہے، بن مانگے رسالت عطا کی ہے، تم کو پیغمبری دی ہے، بن مانگے پیغمبری عطا کی ہے، تمہیں شریعت دی ہے، حکمت دی ہے، کتاب دی ہے، طریقت دی ہے، کلمہ دیا ہے، یہ سب کچھ دیا ہے بغیر کسی نماز کے، بغیر کسی عبادت کے، بغیر کسی قیام کے، بغیر کسی سجود کے۔ ہم نے تم کو بن مانگے عطا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ میری ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے۔ پروردگار وہ کون سی شرط ہے، وہ کون سی کنڈیشن ہے؟ ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ دیکھو جب میرا رسول آ جائے، جب میرا رسول آ جائے، جناب آدم ہم کلام ہوتے ہیں، پروردگار کیا میں تیرا رسول نہیں ہوں؟ جناب نوح کہتے ہیں کیا میں تیرا رسول نہیں ہوں؟ جب ابراہیم کہتے ہیں کیا میں تیرا رسول نہیں ہوں؟ پروردگار فرماتے ہیں تم بھی رسول ہو، مگر وہ رسولوں کا بھی رسول ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ خاتم النبیین ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ یہ کنڈیشن یہ ہے، نبی میں بناؤں گا، تصدیق نبی میں بناؤں گا، تصدیق وہ کرے گا۔ اور سنو تمہیں میں نے کتاب دی ہے، لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں گے۔ جناب آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، اس کی امت پڑھے گی۔ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، اس کی امت پڑھے گی۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اس کی امت پڑھے گی۔ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، اس کی امت پڑھے گی۔ اور اے گروہ انبیاء، تمہارا بھی تو کوئی نبی ہونا چاہیے۔ اے گروہ انبیاء، تم امت کے لیے گواہ ہو، کوئی تمہارا بھی تو گواہ ہونا چاہیے۔ تم نے تبلیغ کرنی ہے، کوئی اس تبلیغ پر شاہد بھی تو ہونا چاہیے۔ تم نے لوگوں کو پیغام دینا ہے، اس کے لیے کوئی شہید بھی تو ہونا چاہیے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تم نے امتوں کی مشکل حل کرنی ہے، کوئی تمہارا بھی تو مشکل کشا ہونا چاہیے، کوئی تمہارے بھی تو حاجت روا ہونا چاہیے۔ تو پروردگار پھر وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے؟ تو اسی وقت امام دارقطنی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اسی وقت ایک نور کی چادر تن گئی اور انبیاء نے پوچھا پروردگار یہ نور کہاں کا ہے، یہ نور کس کا ہے؟ تو پروردگار فرماتے ہیں جس کا ذکر ہو رہا ہے اسی کا تو نور ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ اور امام دارقطنی جو ہے یہ نہیں ہے کہ صرف سنیوں کے امام ہیں، دیوبندی بھی انہوں کو مانتے ہیں، اہل حدیث بھی ان کو مانتے ہیں، اور کہتے ہیں جس کا ذکر ہو رہا ہے اسی کا ہی تو یہ نور ہے۔ تو پتا چلا جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں نور رسول بھی ہوتا ہے۔ اور یہ کہنا ہے کہ ذکر رسول تم نے شروع کیا ہے، اور یہ کہتے ہو کہ جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رسول آتے ہیں، تو یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یہ میلاد تب بھی ہوا تھا جب کچھ نہ تھا، تب میلاد تب بھی ہوا تھا جب کچھ نہ تھا۔ یہ قرآن کی ایک آیت، مجھے ٹائم اجازت نہیں دیتا، میں نے اس لیے جلدی جلدی جانا ہے۔ لوگ ایک حدیث بخاری شریف کے آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں، اور بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ کا گروہ ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی کہتا ہے اے گروہ مقدس اتنی عظیم شان ہے جناب آدم کی، اللہ نے صفی اللہ بنایا ہے۔ دوسرے نے کہنے لگا کہ کیا شان ہے جناب نوح کی، اللہ نے نبی اللہ بنایا ہے۔ تیسرے نے کہا کیا شان ہے ابراہیم کی، اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے۔ چوتھا کہنے لگا کیا شان ہے جناب اسماعیل کی، اللہ نے ذبیح اللہ بنایا ہے۔ کسی نے کہا کیا شان ہے جناب یوسف کی، اللہ نے حسیب جمیل بنایا ہے۔ ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کا ذکر کر رہا ہے، تذکرہ کر رہا ہے۔ اسی دوران حجرہ عائشہ کا دروازہ کھلتا ہے، بندوہا کے چہرے والا چاند کا بھی چاند جب دروازے سے جب باہر نکلتے ہیں، صحابہ کی بات کو سن کر کہتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، اے میرے پیارے صحابہ، تم کہتے ہو ذکر رسول کیوں کرتے ہو؟ ارے بابا ذکر رسول تو ذکر صحابہ کر رہے ہیں، ارے ذکر رسول تو میرا خدا کر رہا ہے۔ اور یہ من بعد اسمہ احمد، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ خطاب کرنے والا اللہ کا نبی ہے، بطول کا بیٹا یعنی جناب مریم کا بیٹا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے من بعد اسمہ احمد؟ جب سارے ہماری 11 کے 11 اکٹھے ہوئے نا اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی عیسیٰ، کیا
تو وہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے میرا روح القدس آنے والا ہے، اس کی زبان میری زبان ہے، اس کے ہاتھ میرے زبان ہے، کیونکہ اس لیے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ تیرا ایجاد ہے، اس لیے کہ تو گنگوں کو زبان دیتا ہے، یہ تیرا ایجاد ہے، اس لیے کہ تو جنم مٹی کے بت بنا کے ان کو چڑیا بنا کر اڑا دیتا ہے، یہ تیرا ایجاد ہے، تو گھر میں جو کچھ بھی ہم رکھ کر آتے ہیں اور تو بتا دیتا ہے یہ تیرا ایجاد ہے، کیا تو ہی اللہ کا حبیب ہے کیونکہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، تیری ماں بطول ہے، کیا تو ہی وہ عظیم اور جلیل قدر نبی ہے؟ جب عیسیٰ نے ساروں کو اکٹھا کیا پہاڑ پہ کھڑے ہوئے اور کہا سنو آج میں میلاد مصطفیٰ کرتا ہوں، ارے لوگوں میں اس کی جوتی کاٹنے کبھی قابل نہیں ہوں، من بعد اسمہ احمد، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آنے والا ہے جو فرعون کی چوٹیوں